ظاہر ہے تم کیوں سننے لگے؟ اوشان کے لہجے میں برہمی تھی۔ تم کوئی ایسی بات بلا کیوں سننے لگے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے؟ میری زندگی کا انحصار ایرانی ٹیلی ویژن پر نہیں ہے، ٹائیگر نے تلخی سے کہا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ایران میں ٹی وی والے کوئی ڈرامہ دکھاتے ہیں یا نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ کم از کم دن کے وقت کوئی ڈرامہ نہیں دکھاتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اوشان نے برائی ہوئی سی آواز میں کہا۔ تمہیں اپنے استاد سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے، تمہیں تو بس آدھی آدھی رات کو سمندر کی گہرائی ناپنے سے دلچسپی ہے۔ تم اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرتے کہ مجھ پر کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ دیکھیے مختصر بات، ٹائیگر کے لہجے میں اب بھی تلخی تھی۔ ایران کے لیے کام کرنے کا ارادہ آپ نے ظاہر کیا تھا، اس لیے اب اس ملک کے سلسلے میں شکایات کرنا ترک کر دیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہمارا فرض تھا کہ مجھے بتاتے کہ تخت طاؤس جس پر ناز کیا جاتا تھا وہ آج کل کن گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے۔ ایران اپنے حکمرانوں کی وجہ سے ایک عظیم مملکت تھی، لیکن یہ جو ایران ہے، جدید ایران، اس کے بارے میں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بھلا ایسے کسی ملک کے لیے کوئی کام کرنے سے کیا فائدہ جس میں دن کے وقت بوڑھوں کے دل کی بستگی کے لیے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ نہ دکھایا جاتا ہو؟ آخر یہ بات مجھے کس طرح معلوم ہو سکتی تھی؟ آپ کے خیال میں کیا میں نے ایران میں جنم لیا تھا؟ ٹائیگر اب واقعی چلا گیا تھا۔ ان کے درمیان نصف گھنٹے سے اس موضوع پر بحث ہو رہی تھی کہ ایران میں دن کے وقت ٹی وی پر کوئی ڈرامہ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ کسی سے اوشان کو یہ پتا چلا تھا کہ وہاں اس قسم کے ڈرامے سرے سے دکھائے ہی نہیں جاتے۔ ٹی وی ڈرامے اوشان کی کمزوری تھے اور یہ معلوم کرنے کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، تم بحیثیت شاگرد اپنے فرائض کب پہچانو گے؟ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور خاموش رہا۔ اوشان بھی خاموش ہو گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے وہ گہرے دکھ میں مبتلا ہو گیا ہو۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے اسے پکارا۔ اوشان نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ لٹل فادر، اوشان نے اپنی چمکدار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو ان میں بے حد برہمی کے تاثرات تھے۔ میں آج سے اپنی مرضی سے کام کا آغاز کرنے لگا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ میں اس جہنم کدے میں زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا۔ اوشان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مراقبے میں ڈوب گیا اور انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کی طرف سے ٹائیگر جہنم میں بھی چلا جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ دونوں گارڈ لیبیا کے لیے مخصوص حصے کی راہداری میں پہرا دے رہے تھے اور ان کے چہروں سے بے پناہ سختی جھلک رہی تھی۔ ان کی نگاہ ٹائیگر پر پڑی تو انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر ان میں سے ایک نے ٹائیگر کے ہونٹوں کی طرف توجہ سے دیکھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بنچے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے چہرے پر ایک موٹی سی لکیر بنا دی تھی۔ ہونٹوں سے اوپر جب اس گارڈ کی نگاہ ٹائیگر کی آنکھوں کی طرف اٹھی تو وہ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی اتنی کالی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ ٹائیگر کی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ مقناطیسی کشش تھی اور ان میں دیکھنے والا آدمی فوری طور پر نگاہ چرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ آنکھیں اپنی طرف متوجہ آدمی کو باندھ لیتی ہیں۔ ٹائیگر راہداری میں چلا رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں یوں باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ ہستی اس کے پہلو میں چل رہی ہو اور وہ اس سے مخاطب ہو، لیکن وہ تنہا تھا۔ اس کے حلق سے جو آوازیں نکل رہی تھیں انہیں بھی کوئی معنی نہیں پہنائے جا سکتے تھے۔ میں تنگ آ گیا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ ہر ایسے شخص کے لیے باعث زوال ثابت ہونے والی ہستی بن کر زندہ رہنا بہت مشکل ہے جو دوسروں کے لیے تباہی کا گڑھا کھودنے میں مصروف ہو۔ میں تنگ آ گیا ہوں، وہ چیخ پڑا۔ سب مجھے ہی الزام دیتے ہیں۔ سویٹ ہارٹ کو جب کچھ نہیں سوچتا تو وہ مجھ کو الزام دیتا ہے۔ لٹل فادر کی دل بستگی کا سامان پیدا نہیں ہوتا تو وہ مجھے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ آخر میں کس پر الزام دھروں؟ میں ان بے معنی الزامات کا رخ کس طرف کروں؟ وہ راہداری میں یوں چل رہا تھا جیسے جنگل میں کسی پگڈنڈی پر محو سفر ہو اور اسے احساس تک نہ ہو کہ آس پاس کوئی دوسرا موجود ہے یا نہیں۔ اسے مسلسل آگے بڑھتا دیکھ کر دونوں گارڈ پہلے تو حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر ٹائیگر کا راستہ روک لیا۔ رک جاؤ، ایک گارڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جو گارڈ ٹائیگر سے مخاطب ہوا تھا وہ قد و قامت میں اپنے ساتھی سے کافی بڑا اور دیو قامت تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور سفید ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں میں تیل چمک رہا تھا۔ اس کی جلد گندمی تھی اور اس کے نقش و نگار ٹھوس تھے۔ اس نے اپنا گوریلے جیسا بھاری بھرکم ہاتھ بڑھایا اور ٹائیگر کے کندھے پر رکھ دیا۔ ٹائیگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس دیو قامت گارڈ کی موجودگی محسوس کر کے بری طرح چونک پڑا ہو۔ اگرچہ ٹائیگر کا قد بھی کم نہیں تھا لیکن یہ گارڈ اسے پورے 4 انچ لمبا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟
گارڈ نے عربی زبان میں ٹائیگر سے دریافت کیا۔ ٹائیگر نے پلکیں جھپکا کر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ کیا تم انگریزی میں بات نہیں کر سکتے؟ ٹائیگر نے کہا۔ مجھے قالینوں کا کوئی سوداگر مت سمجھو اور کسی ایسی زبان میں بات کرو جو میری سمجھ میں آ سکے۔ دیو کامت گارڈ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، بڑی بے رحم اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تم اس راہداری میں کیا کر رہے ہو؟ رات کے 8 بجے کے بعد اس راہداری میں کوئی غیر آدمی داخل نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے یہ ایک ممنوع علاقہ ہے۔ گارڈ نے انگریزی میں کہا۔ میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ دوسرا گارڈ بھی اپنے ساتھی کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی بالکل ویسا ہی سوٹ پہن رکھا تھا جیسا کہ دیو کامت آدمی کے جسم پر دکھائی دے رہا تھا، گویا یہ ان گارڈز کی یونیفارم تھی۔ یہ کوئی مشرقی باشندہ ہی لگتا ہے، دوسرا گارڈ بولا۔ دیو کامت گارڈ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے جو ہاتھ ٹائیگر کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اسے تھوڑا سا دبایا۔ عام جسمانی حالت کے تحت ٹائیگر کو اس کی گرفت سے چیخ اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ رنگ آئی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں قطب شمالی کا باشندہ ہوں، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا، اور وہاں مونگ پھلی کی کاشت کرتا ہوں۔ اس بات پر دونوں گارڈز ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر بھرا تھا، خصوصاً دیو کامت آدمی کے چہرے سے الجھن جھلکنے لگی تھی۔ شاید اس نے جو اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، ٹائیگر کو اس سے متاثر نہ دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس شخص کو باز پرس کے لیے روک لینا چاہیے، دیو کامت گارڈ نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اگر یہ کوئی شرپسند آدمی نہ ہوا تو اسے صبح چھوڑ دیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ یہ ایسی گرفت تھی کہ عام آدمی اس گرفت سے ضرور چیخ پڑتا، لیکن ٹائیگر نے تو پلکیں تک نہیں جھپکائی تھی۔ اس بار گارڈ کے چہرے اور آنکھوں سے برہمی جھلکنے لگی تھی۔ لیبیا کا کیا حال ہے دوستو؟ ٹائیگر نے دریافت کیا۔ وہاں مونگ پھلی کا ہول سیل میں کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ بس کافی ہے، دیو کامت گارڈ غرایا اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ محمد، اسے پکڑ دو، ہم اسے تفتیشی کمرے میں بند کر دیں گے۔ ہم اسے تفتیشی کمرے میں بند کر دیتے ہیں، صبح ہمارے افسران خود ہی اسے نمٹ لیں گے۔ ہاں محمد، ضرور مجھے لے چلو، میں ویسے بھی تنہائیوں کا مارا ہوا ہوں۔ میں گزشتہ 15 منٹ سے اس راہداری میں ہوں اور مجھے ٹوائلٹ کی تلاش تھی۔ جس کمرے میں مجھے تم بند کرو گے وہاں اطمینان سے اپنی یہ الجھن دور کر لوں گا۔ شاید تم نہیں جانتے کہ اس وقت تم دونوں مجھ پر کس قدر مہربانی کرنے والے ہو۔ چلو، کدھر چلنا ہے؟ دیو کامت گارڈ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ ٹائیگر کو کوئی دیوانہ یا نشے باز سمجھ رہا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس نے محمد سے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ اس نے دیو کامت گارڈ سے دریافت کیا۔ میرا نام احمد ہے، دیو کامت گارڈ غرایا۔ بہت خوب، ٹائیگر مسکرانے لگا۔ تم دونوں کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن شکلیں کچھ اور ہی ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ سن کر احمد نامی باڈی گارڈ کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اس گستاخی کی سزا دینے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ تم سے تفتیش کرنے کا کام میرے سپرد کر دیا جائے۔ اس نے یہ سب کچھ ایسے لہجے میں کہا تھا کہ عام اعصاب کا آدمی اس کے تاثر سے ہی سر تپا لرز کر رہ جاتا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے دیو کامت گارڈ کے لہجے میں لذت کا وہ تاثر محسوس کر لیا تھا جو دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ ٹائیگر کی حیثیت نے اسے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ احمد ایک قاتل ہے۔ وہ نام کا تو مسلمان ہے، لیکن در حقیقت کچھ اور ہی چیز ہے۔ دونوں محافظوں نے ریوالور نکال لیے۔ چلو، محمد نے کہا اور ریوالور کی نال ٹائیگر کے پیٹ سے لگا دی۔ گھوم جاؤ اور اس دروازے کی طرف بڑھتے رہو۔ دیو کامت گارڈ نے اپنا ہاتھ ٹائیگر کے کندھے سے ہٹا لیا۔ ٹائیگر کو اپنے پیٹ میں ریوالور کی نال چبھتی محسوس ہوئی تو اس نے سانپ جیسی گول گول اور ساکت سے آنکھیں اپنے حریف کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیا تم جانتے ہو یہ کھلونا کس کام آتا ہے؟ اس نے ریوالور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ بعض لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے کام آتا ہے، محمد نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ وہ اپنے دیو کامت ساتھی کی بنسبت جلد باز اور تند مزاج ثابت ہو رہا تھا۔ ٹائیگر مضحکہ اڑانے والے انداز میں ہنس پڑا۔ اس ہنسی نے لیبیا کے اس شفاق گارڈ کے غصے کو مزید ہوا دی اور وہ جنونی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اسی دیوانگی کے عالم میں اس کی انگلی ٹائیگر پر سخت ہوتی چلی گئی۔ ٹائیگر کی تمام تر حسیات بیدار تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ٹائیگر پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور پھر محمد کے چہرے پر عجیب سے تاثر پھیلتے چلے گئے۔ اس کے چہرے پر جو برہمی تھی سب سے پہلے وہ دور ہوئی، اس کی آنکھوں میں جو درندگی تھی دوسرے نمبر پر وہ ہوا ہوئی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ تمام تاثرات ڈلتے چلے گئے جن سے اس کی شخصیت خوفناک لگ رہی تھی، اور ان تاثرات کی جگہ الجھن ہی الجھن نظر آنے لگی۔
اس نے جیسے ہی ٹریگر پر انگلی رکھی تھی اس کی انگلی نے اسٹیل کی ٹھنڈک محسوس کی تھی۔ انگلی کی پور میں ایک عجیب سی لذت گل گئی تھی اور اس لذت کا اسے فائر کرتے وقت ہمیشہ احساس ہوتا تھا، لیکن آج یہ احساس دیر پا ثابت نہ ہو سکا کیونکہ اگلی ہی ساتھ اس کی انگلی شل ہو گئی تھی، ہر قسم کے احساس سے عاری ہو گئی تھی۔ اب نہ تو دانت کی ٹھنڈک کا احساس تھا اور نہ ہی گولی چلاتے وقت ٹریگر پر لطف آمیز دباؤ ڈالنے کا احساس باقی رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے کیفی نے اس کی انگلی سے سفر کر کے اس کے دل و دماغ، غرض یہ کہ اس کی پوری ہستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ بے کیفی رفتہ رفتہ بے حسی میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی۔ یہ چمک اس آبی جلی نما طے کی تھی جو اچانک ہی نہ جانے کیسے اس کی دونوں آنکھوں میں اتر آئی تھی اور راہداری میں لگے ہوئے تیز روشنی والے بلبوں کی روشنی اس سے منعکس ہونے لگی تھی۔ اسے اس جلی کے باعث ہر شے لمحے بھر کے لیے دھندلی سی دکھائی دی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دو قطرے اس کی آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر ڈلک گئے۔ یہ آنسو تھے، عرق ندامت تھا یا خوف کی کوئی علامت تھی؟ خود محمد اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اس طرف توجہ ہی نہ دی ہو کہ اس کی آنکھوں سے زندگی میں پہلی بار دو آنسو ٹپکے ہیں، اور اس بے خبری کا سبب یہ تھا کہ وہ کسی اور ہی طرف متوجہ تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس ریوالور کی طرف تھی جو اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکل کر ٹائیگر کے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ محمد حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، کب ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ وہ ایک ماہر نشانچی تھا، ریوالور ہاتھ میں ہو تو وہ ہر حال میں اپنی فتح کا یقین رکھتا تھا۔ آج تک اس کا کوئی نشانہ خطا نہیں گیا تھا اور نہ ہی ریوالور کی موجودگی میں کسی حریف کو اس کی زد سے بچ نکلنے میں کامیابی ہوئی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے نوجوان نے نہ صرف سب کچھ غلط قرار دے دیا تھا بلکہ اسے ثابت بھی کر دکھایا تھا۔ محمد نے اس حقیقت کو حلق سے اتار تو لیا لیکن اسے ہضم نہ کر سکا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اس کی گرفت سے عین اس وقت ریوالور نکل گیا ہوگا جب وہ ٹریگر دبا رہا تھا اور گولی چلنے ہی والی تھی۔ اور اب مسٹر احمد، ٹائیگر نے پلٹ کر دیو کامت گارڈ سے کہا، تم بھی اپنی توپ میرے حوالے کر دو۔ ٹائیگر کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر دیو کامت احمد یوں اچھل پڑا جیسے اس کا جسم کسی سخت سپرنگ کا بنا ہوا ہو۔ وہ جلدی سے اچھلا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور پھر اس نے فائر کرنے کی پوزیشن اختیار کر لی۔ ٹائیگر اس کی جسامت اور پھرتی میں بے پناہ توازن دیکھ کر دل ہی دل میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین گارڈ رہا ہوگا لیکن اسے فائر کرنے کی حسرت ہی رہی۔ اس نے پوری قوت سے انگشت شہادت دبا کر فائر کرنے کی کوشش کی لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ انگلی دباؤ ڈالنے میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید ٹریگر جام ہو گیا ہے، اس نے سوچا، اور جب ریوالور کی طرف دیکھا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ اب بھی فائرنگ پوزیشن میں پھیلا ہوا تھا اور اس کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ کوئی شے اس میں دبی ہوئی ہے، لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ احمد نے اس شے کی تلاش میں ٹائیگر کی طرف دیکھا تو اس کا منہ حیرت کی زیادتی سے پھٹ کر رہ گیا۔ ریوالور ٹائیگر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں محمد کا ریوالور تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں احمد کا ریوالور دبا ہوا تھا۔ احمد نے اپنا پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے بازو کو حرکت دینے کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔ اس وقت اسے دیکھ کر کسی ایسے شخص کا گمان ہوتا تھا جو خیالوں ہی خیالوں میں کسی تصوراتی ریوالور سے اپنے حریف کو گولی کا نشانہ بنا رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کی جو حالت تھی اس کا اثر کندھے کے جوڑ تک تھا۔ وہ باقی جسم کو آزادی سے حرکت دے سکتا تھا اور پھر وہ کسی طوفان کی طرح حرکت میں آ گیا، لیکن یہ طوفان جتنی تیزی سے اٹھا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے دب گیا۔ احمد کا دہانہ اس وقت عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے گرد میں دو ریوالوروں کے دستے ٹھنے ہوئے تھے۔ اس کے گالوں کے ابار بتا رہے تھے کہ اگر یہ ریوالور تھوڑے سے مزید آگے تک گھس آتے تو شاید اس کے دونوں گال پھٹ گئے ہوتے۔ اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابلی ابلی سی لگ رہی تھی۔ اب کیا خیال ہے؟ ٹائیگر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دماغ ٹھکانے آ گیا یا کچھ اور شروع کروں؟ دونوں گارڈ اس کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے انہوں نے دل ہی دل میں شکست تسلیم کر لی ہو، لیکن وہ اپنی مفلوج زبانوں سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔